منصور علی شاہ صاحب کو جب اگنور کر کے اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم جس طرح سے ہوئی وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کوئی ٹھگی چھپی چیز نہیں ہے، پورا پاکستان جانتا ہے۔ اور اس 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں مطلب جس طرح سے وہ لوٹے بنا کر اور کی گئی، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس ترمیم میں ساتھ دیا، جو اب ایسے بیانات مولانا صاحب دے رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب بہت بڑے انقلابی ہیں اور مولانا صاحب کو بہت بڑا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ نہ مولانا صاحب لانگ مارچ کریں گے، نہ مولانا صاحب کو بہت بڑے انقلابی ہیں، اور یہ جو کچھ مولانا صاحب اس وقت بیانات دے رہے ہیں اس کے پیچھے گیم کچھ اور ہے۔ اس کے پیچھے جو میرے ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ 26 نومبر سے توجہ ہٹانے کے لیے مولانا صاحب کو ہیرو بنایا جا رہا ہے تاکہ مولانا صاحب بیانات دیں اور توجہ ادھر چلی جائے، میڈیا اس کی کوریج کرے اور مولانا صاحب کو اپوزیشن کا بڑا لیڈر بنا کر پیش کیا جائے، اینٹی حکومت، اینٹی نظام، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا کر پیش کیا جائے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ مدارس بل پہ دستخط نہیں ہوئے تو یہ دستخط تو 21-22 اکتوبر کو جب آئینی ترمیم ہوئی تھی تب سے نہیں ہوئے، تو تب سے مولانا صاحب کیوں خاموش تھے؟ اب جب عمران خان صاحب 26 نومبر کے واقعات کو بہت ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ ایجیٹیشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو مولانا صاحب کو اچانک یاد آ گیا ہے کہ مدارس بل پہ دستخط نہیں ہوئے۔ تو آج بھی ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس پہ میں نہیں دیکھ سکا یا کوئی اسپیچ ہوئی ہے مولانا صاحب کی، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مولانا صاحب کیونکہ مولانا صاحب نے ہمیں مراد یہ ہے کہ جو ہم تک بات پہنچی اور جن لوگوں کے ذریعے پہنچی ان کو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ حکومت پینل ضرور یہ کہا آئینی ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ ججز کا آئے گا، لیکن میری کمٹمنٹ ہے حکومت کے ساتھ اور حکومت کی میرے ساتھ کہ منصور علی شاہ صاحب بھی چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، اور اس لیے ہم مولانا صاحب کی تعریف کرتے رہے کہ اگر مولانا صاحب نے ٹھیک ہے انہوں نے پینل کا کہا ہے لیکن مولانا صاحب نے کمٹمنٹ لے لی حکومت سے کہ بنے گے منصور علی شاہ صاحب ہی، تو یہ زبردست کام کیا مولانا صاحب نے، لیکن پھر وہ بعد میں پتہ چلا کہ سب دھوکہ تھا، اور جب یحییٰ افریدی صاحب بنے تو اس پہ کوئی بیان مولانا صاحب کا نہیں آیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ مولانا صاحب اس پوری گیم کا حصہ تھے کہ منصور علی شاہ صاحب کو آؤٹ کرنے اور یحییٰ افریدی صاحب کو بنانے۔ پھر یحییٰ افریدی صاحب جب چیف جسٹس پاکستان بنے تو اس وقت پھر انہوں نے پہلے 4-5 دن میں ایسی چیزیں کی کہ آپ نے دیکھا کہ میں اور سعد رسول صاحب جو پروگرام کرتے ہیں شہر اقتدار، ہم نے بہت زیادہ تعریف کی، ہم نے کیا پورے پاکستان میں بڑی مطلب لالا لالا شاباش شاباش جناب بڑی تعریفیں ہوئیں یحییٰ افریدی صاحب کی، اور ایسے لگا کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ تو منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس پاکستان کی کرسی پر بٹھانے جا رہے ہیں، اور شروع میں یہ تاثر بنا اور وکلا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کے کہنے پر ہی چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں بنیں گے تو امین الدین خان صاحب بن جائیں گے، اور وکلا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیے گا کہ یحییٰ افریدی صاحب 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگائیں گے، 26ویں آئینی ترمیم اڑائیں گے اور تاریخ میں اپنا بہت بڑا قد کٹ کر لیں گے کہ انہوں نے جو بینیفیشری تھے اس کے ایک آئینی ترمیم کے اس کے باوجود اس کے لیے کیس لگایا، اس کو اڑایا، اور خود چیف جسٹس پاکستان کی کرسی چھوڑ کے اور منصور علی شاہ صاحب کو بٹھایا، اور خود انہوں نے بننا تو ہے ہی تو وہ بن جائیں گے، لیکن یہ تمام اندازے سب کے وکلا کے بھی ہم سب کے غلط نکلے، اور پھر منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب کے درمیان ان کی جو 5واں دن تھا ان کا چیف جسٹس پاکستان بنے ہوئے، ان کا یحییٰ افریدی صاحب کا وہیں سے بڑی لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ وہ لڑائی ایسے ہوئی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اس وقت جو کمیٹی تھی اس میں یحییٰ افریدی صاحب تھے، منصور علی شاہ صاحب تھے اور منیب اختر صاحب تھے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو ایکٹ تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ 2 ممبران مل کے بھی کمیٹی کا اجلاس بلا سکتے ہیں۔ 2 ممبران نے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے مل کے کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب کو بلایا، لیکن یحییٰ افریدی صاحب اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ جب وہ نہیں ہوئے تو کمیٹی نے 2 ججز نے اکثریت سے کمیٹی کے ممبران نے فیصلہ کیا کہ 4 نومبر کے لیے فل کورٹ کے سامنے جو آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کی جائیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیتے، اور پھر ایک خط سامنے آتا ہے منصور علی شاہ صاحب کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیس نہیں لگایا، نہ آپ نے نہ رجسٹرار نے نہ اس پہ کوئی جواب دیا ہے، تو اس پہ بھی کوئی جواب یحییٰ افریدی صاحب نہیں دیتے۔ پھر یحییٰ افریدی صاحب یہ کرتے ہیں کہ نون لیگ بہت اور زرداری جلدی میں تھے کہ کسی طرح سے جلدی آئینی بینچ بنے اور ہم امین الدین خان صاحب کو اور جمال خان مدوخیل صاحب کو اور محمد علی مظہر صاحب کو اور ان لوگوں کو ہم آئینی بینچ بنائیں۔ تو اس پہ بھی سب کے لیے شاکنگ تھا کہ یحییٰ افریدی صاحب نے جوڈیشل کمیشن کا 5 نومبر کے لیے اجلاس بلا لیا۔ پھر وہ اجلاس ہوا، اور یہ بات تو پہلے سب کو پتہ تھی کہ حکومت کے نمبر پورے ہیں، 26 آئینی ترمیم کی اس طرح کی گئی ہے، نمبر پورے تھے، اور اس طرح سے آئینی بینچ جو ہے وہ بن گیا، جس میں امین الدین خان صاحب نے بھی اپنے لیے ہاتھ اٹھایا تو بن گیا آئینی بینچ۔ اب وہ آئینی بینچ بن گیا، اس کے بعد دوبارہ یہ کہتے رہے منصور علی شاہ صاحب کہ آپ فل کورٹ میٹنگ بلا لیں، وہ بھی نہیں بلائی گئی۔
پھر فائنل کال کا کیا سر آن لائن آپ نے آج وہ تو کر دیا ہے کہ لوگوں کے گھر جائیں گے, فزیکلی کب جائیں گے؟ فائنل کال فائنل کال کا کیا بنا سر, فائنل کال کا فیوچر کیا ہے اس وقت؟ علی محمد خان صاحب, علی بھائی یہ بتائیے گا, فائنل کال تھی سر, لیڈرشپ سر بہت پیچھے تھی, عوام آگے تھی, آپ لوگوں کو ہم نے کسی ایک ویڈیو میں نہیں دیکھا, کہیں پہ بھی نہیں دیکھا ڈی چوک میں, کیا کہیں گے اس پہ؟ یار ڈی چوک میں جو ظلم ہوا ہے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. یہ بات بڑی آ رہی ہے کہ سنجانی جانا چاہیے تھا, خان صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ سنجانی جائیں, نہیں جا سکے, ادھر آ گئے. اچھا ایک چلو ایک ڈائریکشن ایسی ہو گئی کہ خان صاحب نے سنجانی کا کہا, لوگ کو ادھر لے آیا گیا, لیکن کیا گولی چلانے کی کوئی گنجائش ہے, کوئی اس کی وجہ ہے؟ ایک پاکستانی کچھ لوگ آئے ہیں, اپنے ان کے مطالبات ہیں, آپ کہیں مطالبات بالکل نہیں ماننے, لیکن آپ مطالبات کے جواب میں گولی نہیں مارتے. سیاسی حکومتیں ایسی نہیں کرتی. ہمارے دور میں جب بھی لوگ آتے تھے ہم ان کو سنتے تھے, میں ہوتا تھا, پرویز خٹک ہوتے تھے اور شیخ رشید صاحب, پی ایم آفس سے عمران خان صاحب کے آرڈر پہ ہم لوگوں کو انگیج کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہمارے نرسز اس زمانے میں آئے, اساتذہ کرام آتے تھے, سیاسی جماعتیں آتی تھیں. وقت میں ٹی ایل پی آیا, خان صاحب نے مجھے بھیجا, ٹی ایل پی سے ہم نے انگیج کیا. ہمیشہ سیاسی جماعت انگیج کرتی ہے. گولی چلانا یہ تو ہم نے پہلی بار دیکھا. قیادت ہی سر, قیادت کی بات ہو رہی ہے, گولی تو چلائی گئی, آپ لوگ نظر بھی نہیں آئے سر. آپ لوگ بالکل یہ اپنی جگہ درست ہے, لیکن بہت سے لوگ یہاں اڈیالہ کے طرف آ رہے تھے خان صاحب سے بات کرنے کے لیے. کچھ ہماری لیڈرشپ مذاکرات میں سر, اگر آپ کو خان صاحب نے مجھے آپ ایک بات بتائیں, آخری وقت تک علی امین خان وہاں موجود رہے, لیکن جب گولیاں چل رہی ہوں, لوگوں کو مارا جا رہا ہو, آپ مجھے بتائیں کوئی سیاسی کارکن وہاں رکھ سکتا؟ سر علی صاحب, آپ اگر یہاں پہ آئے تھے اڈیالہ میں, تو آپ کو اگر سنجانی کا کہا گیا کہ تھا, تو آپ نے ڈائریکشن کیوں نہیں دی جی؟ عوام کو کیوں نہیں کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ سنجانی میں رک جائیں؟ وہ تو ڈی چوک پہ چلے گئے تھے, آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس ٹائم یہ والی ڈائریکشن خان صاحب کی لے کے آپ جاتے. آپ کی بات درست ہے. 25 تاریخ کو میں بھی یہاں پہ آئے تھے آپ. بیرسٹر سیف صاحب تھے, بیرسٹر گوہر صاحب تھے اور میں تھا. مجھے انہوں نے 2 گھنٹے اندر نہیں جانے دیا, میں باہر بیٹھا رہا. پھر جب یہ لوگ ہمارے دوست باہر نکلے ہیں, مجھے اس وقت پتہ نہیں لگ سکا کہ سنجانی کا حکم خان صاحب نے دیا ہے, کیونکہ اس کے بعد کوئی پریس ٹاک بیرسٹر گوہر صاحب نے نہیں کی تھی. لیکن کل پھر پولیٹیکل کمیٹی کو 26 تاریخ دوپہر کو گوہر صاحب نے بتایا کہ خان صاحب نے سنجانی کا کہا ہے, لیکن تب تک جو ہے شاید دیر ہو چکی تھی, کیونکہ لوگ پھر یہاں انٹر ہو چکے تھے. یہ آپ کی بات درست ہے. سر 3 بندے آپس میں کوارڈینیٹ نہیں کر سکے, کیا ہوا تھا ایسا؟ سنجانی کا جب خان صاحب نے کہہ دیا تھا, یہ بات آپ کی درست ہے. میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ سنجانی کی انفارمیشن قوم کو فوری طور پہ دے دینی چاہیے. سر 3 بندے آپ ملنے آئے تھے, سر 3 بندوں میں کوارڈینیشن ہی نہیں تھی. یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں. اس وقت ہم نے صرف ایک سوال کرنا ہے کہ جن لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں, جن لوگوں کو شہید کیا گیا ہے, دیکھیں گولی کیوں ماری؟ سوال یہ ہے, لوگ سیاست کرنے آئے تھے, اپنے مطالبات کے لیے آئے تھے, سیاسی کارکن تھے, پرامن تھے, گولیاں کیوں چلی؟ یہ تو بات کی بات ہے نا, ڈی چوک کیوں آئے فلانا, یہ تو سیاسی گفتگو ہے. آپ کی لیڈرشپ فیل ہو گئی سر, ان کے پاس ایک علی صاحب 3 بندے کوارڈینیٹ ہی نہیں کر سکے آپس میں. سر آپ کو سر یہ بھی نہیں پتہ چلا. یہ دیکھ سکتے ہیں مناظر, یہ آج جو ہے ہم لوگوں نے علی محمد خان صاحب کو یہاں پہ جو ہے وہ روکا تھا, اور یہاں پہ ان سے آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تھی. یہ قیادت اس ٹائم فیل ہو چکی تھی, اور یہ صحافیوں کے جو سخت سوالات تھے شاید ان کا یہ جواب نہیں دے سکے. اور یہ مناظر اس ٹائم ہم آپ لوگوں کو اڈیالہ سے دکھا رہے ہیں, اور جتنے ہم سے ہو سکتے تھے سخت سوال ہم نے کیے ہیں ان سے کہ بھائی آپ لوگ کہاں تھے جب گولیاں چل رہی تھی, تو سنجانی کے لیے آپ کو کیوں نہیں کہا گیا؟ تو یہ مناظر ہے.